عنوان یہ ہے جی اولاد کے سلسلے میں حلال و حرام، حلال اور طیب روزی، اس کے سلسلے میں عنوان ہے حلال اور طیب روزی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات حضرت بہلول کا ایک واقعہ نقل کر دیتا ہوں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت بہلول سے ملنے کا خواہش کیے، تو چلتے چلتے پہنچے حضرت بہلول کے پاس۔ حضرت بہلول کے پاس جب پہنچے تو حضرت بہلول سے بات کرنا چاہا حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے، تو بہلول کہنے لگے میں ایسے آدمی سے کیا گفتگو کروں جس آدمی کو کھانے کے آداب نہیں معلوم، کیا گفتگو کروں۔ اب حضرت ہارون رشید کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے ان کو ذرا برا لگا، ارے بھئی عجیب آدمی ہے، کہہ رہا ہے کہ کھانے کے آداب نہیں معلوم۔ کہنے لگے نہیں حضرت کو معلوم، کھانے کے آداب کیوں نہیں معلوم؟ بھئی کھانے کے آداب تو معلوم ہے، بہترین کھانے کے آداب جانتے ہیں۔ تو بہلول نے کہا اچھا ٹھیک ہے بتائیے کیا ہے کھانے کے آداب۔ تو فرمایا دیکھیے دونوں ہاتھ اچھی طرح دھونا 3 مرتبہ، دسترخوان بچھانا، کھانے کے آداب ہے بیان کی۔ فرمایا غلط، کیا کھانے کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہی ہے؟ میں نے کہا جی بالکل یہی ہے، میں دونوں ہاتھ دھوتے ہیں کھانا کھاتے ہیں، یہی تو ہے ادب۔ تو کہنے لگے نہیں، کھانے کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جو کھانا میں کھا رہا ہوں کیا وہ حلال اور طیب ہے؟ کیا وہ حلال اور طیب ہے؟ یا جو دسترخوان بچھایا جائے اس میں بیٹھ جاتا ہوں، کیا میرے اندر حلال و حرام کی تمیز ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ تمیز پیدا کرنا یہ کھانے کا سب سے پہلا ادب ہے۔ چنانچہ قرآن نے بھی کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم طیب رزق کھایا کرو اور نیک اعمال کیا کرو۔ علماء فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو بدن بنائے وہ بدن جنتی بدن ہے۔ ذرا یہ توجہ سے سننے کی بات، جنتی مٹی سے اللہ نے نبیوں کا بدن بنایا۔ انبیاء اسی لیے معصوم ہیں گناہوں سے، اس لیے کہ انبیاء کی خمیر میں خیر و شر کی آمیزش نہیں ہے، انبیاء کی خمیر میں سیئات و حسنات کی آمیزش نہیں ہے، انبیاء کی خمیر خالص حسنات کی خمیر ہے، جنت کی خمیر ہے۔ جنت میں لوگ اللہ کی مرضیات کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کریں گے۔ بھئی جنت میں ہر ایک کے دل اور دماغ پاک ہوگا، زبان صاف ہوگی، ان کے دلوں میں کسی طرح کا کینہ نہیں ہوگا، اور صاف و شفاف دل والے ہوں گے، پاک دل والے ہوں گے۔ اسی طرح انبیاء کا دل ہوتا ہے، انبیاء کی نظر ہوتی ہے، انبیاء کا ذہن ہوتا ہے، انبیاء کا سوچ ہوتا ہے۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، اور نبی کے بدن سے نکلنے کے، دیکھو ہمارے پاس تو دیگر انبیاء علیہ السلام کی اتنی زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، ہمارے پاس تو صرف ہمارے نبی کے ہیں۔ اگر ہم ہمارے اپنے نبی کے سلسلے میں غور کریں گے تو ہمیں یہ چند باتیں ملتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ خوشبودار، جنت میں بدبو نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول و براز سے پاک،
آپ جب چھوٹے تھے، بچپن میں 5 سال کے تھے، تبھی سے شیما کہتی ہے کہ آج تک کبھی ہم نے ان کے بول و براز نہیں اٹھایا. جب بھی ہم یہ سنتے کہ بھئی فارغ ہو چکے ہیں، جا کر دیکھتے کوئی بھی چیز وہاں نہیں رہتی تھی. اور تیسری چیز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند ناقض وضو نہیں ہے. حضور کی نیند ناقض وضو نہیں ہے، اس لیے کہ جنت میں نیند ہی نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا حضور جنت میں سوئیں گے؟ فرمایا نہیں سوئیں گے، اس لیے کہ نیند موت کی بہن ہے اور جنت میں نیند نہیں ہے، موت نہیں ہے. نحن الخالدات فلا نموت ابدا، نحن الراضیات فلا نسکت ابدا، طوبی لمن کان لنا وکنا لہ. جنت کی حوریں کہیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہم مرنے والی نہیں ہیں، ہم سننے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں، ہم ضدی نہیں ہیں، ہم راضی رہنے والی ہیں اور ہم ناراض ہونے والی نہیں ہیں. تو یہ بات خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جس کے لیے اللہ نے ہم ہی پیدا کیا اور جو ہمارے لیے پیدا ہوا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنتی بدن، جنتی طبیعت، جنتی مزاج انبیاء کی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے مثال ہیں. اور آپ علیہ السلام سے عبداللہ بن عباس نے کہا اللہ کے رسول آپ آنکھ بند کیے سوئے اور بغیر وضو کے نماز پڑھانے چلے گئے. نمت وما توضأت یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا نامت عینایا ولا تنام قلبی. آنکھ بند رہتی ہے، دل کبھی سوتا نہیں، اور جن کا دل سو جاتا ہے انہی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. جن کا دل نہیں سوتا ان کا وضو نہیں ٹوٹتا. پھر آئیے کیا فرمایا، اور آپ علیہ السلام گئے اور جا کر ایسی ہی نماز پڑھائی. اور دیگر تمام لوگوں کے لیے نیند ناقض وضو ہے. خیر قطع نظر ان تمام تفصیلات کے، جب نبیوں کا بدن حلال والا بدن ہے، حرام کی کوئی آمیزش نہیں ہے، تو پھر اللہ نے نبیوں کو حکم دیا کیوں؟ یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاک رزق کھایا کرو، واعملوا صالحا، نیک عمل کیا کرو. بہت بڑا اعتراض قائم ہو گیا. اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ان اللہ، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حدیث پاک ہے، ان اللہ یأمر المرسلین بما یأمر به المؤمنین. اللہ رسولوں کو ان چیزوں کا حکم دیتے ہیں جن چیزوں کا حکم اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دینا چاہتے ہیں، وہ حکم اللہ رسولوں کو دیتے ہیں. اصل مقصد ایمان والا. جیسے کوئی بچہ عام طور پر سنت پڑھے بغیر گھر کو آ جاتا ہے، حالانکہ وہ بچہ بڑا ہو گیا، سامنے چھوٹا بچہ رہتا ہے، اس کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں اے سنت پڑھے بغیر گھر میں کیوں آئے سنت جا کر سنت پڑھو. تو جب چھوٹے بچوں کو ہم نے بھیجا، آٹومیٹک بڑا بچہ بھی چلا گیا. کیوں چلا گیا؟ بھائی میں بھی تو سنت پڑھے بغیر آیا ہوں، مجھے بھی تو یہ ڈانٹ پڑے گی، آٹومیٹک. اسی طرح نبیوں کو کہنا اصل منشا نہیں ہے، کہنا امت کو ہے. نبیوں کو کہے تو یہ اہمیت پیدا ہوگی جب نبیوں کو خود کہا جا رہا ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تو امت تو بدرجہ اولا نیک اعمال اللہ کے قبول ہونے کے لیے یہ ہے فرض. جب نبیوں کو یہ بات کہی گئی کہ آپ پاک رزق کھاؤ، تو بدرجہ اولا ایمان والوں کے لیے حکم ہے کہ تم لوگ، جب اتنے نیک لوگوں سے کہا جا رہا ہے تو تمہیں تو پاک رزق کھانا ہی چاہیے. پھر کیا کہا گیا؟ واعملوا صالحا، نیک عمل کرو. تو علماء کہتے ہیں پاک رزق کھائے بغیر نیک عمل نیک ہی نہیں ہوں گے. اگر آپ نیکی کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو پاک رزق کھایا کرو.
تو بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کا فائدہ نہیں ہوتا. رزق پاک کرو. ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، قرآن کہتا ہے کہ نماز گناہوں سے روکتا ہے. نماز کی وجہ سے ہم لوگ گناہوں سے نہیں رک رہے ہیں، تو مطلب یہ ہوا اللہ کا کلام تو سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آئے اپنے بھائی کی شکایت لے کر، حضور ان کا پیٹ میں درد ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا شہد پلاؤ. جی درد ہو رہا ہے، شہد پلاؤ. جی اور بھی دست ہو رہے ہیں، دست ہو رہے ہیں، دست ہو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا شہد پلاؤ، شہد پلاؤ، شہد پلاؤ. تو آپ شہد پلاؤ کہتے رہے. اب وہ چوتھے مرتبہ جب آ کر کہنے لگا حضور موشنز نہیں رک رہے ہیں، لوز موشنز نہیں رک رہے ہیں. آپ نے فرمایا شہد پلاؤ. صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ سچا ہے، تمہارا بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. علماء کیا فرماتے ہیں؟ شہد پلانے کا حکم اللہ کی طرف سے ہوا تھا، بھئی اس بندے کے لیے شفا شہد پینے میں ہے. اور وہ کیا تھا؟ پیٹ کے اندر ایک اتنا بڑا رسولہ، اتنی بڑی چیز جم گئی تھی، رک گئی تھی، ٹک گئی تھی، جو شہد پیتے 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 جس طریقے سے کوئی کچرے کو ہٹانے کے لیے پانی ڈال کر نالے سے ہٹا دیتے ہیں، اس طرح دست ہو کر بالآخر وہ چیز نکل گئی جس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی پیٹ میں. تو اس لیے آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کا کلام سچا ہے. یہ باتیں آپ نے سنائی. کذب بطن اخیک. تو اسی طرح میں کہنا چاہتا ہوں کہ روزہ رکھ کر تقوی پیدا نہیں ہوا تو ہمارے رزق میں فرق ہے. نماز پڑھ کر خوف و خشیت نہیں آ رہی ہے، رزق میں فرق ہے. ذکر کرنے کے بعد لذت محسوس نہیں ہو رہا ہے، رزق میں فرق ہے. حج کو جا کر بھی بدل نہیں رہے ہیں، کمائی میں رزق میں فرق ہے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر فرق ہے، تبھی تو اعمال کا اثر مرتب نہیں ہو رہا ہے. یہ بات ہم سب دل اور دماغ میں رکھ لینا چاہیے. کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، حلال کمانا تمام فرضوں کے بعد کا فرض ہے. علماء نے کیا فرمایا؟ یہ بعد الفرائض، یہ اس لیے کہا تاکہ یہ اس کا نمبر چھٹا ہو جائے. 5 نمبر جو اللہ کے فرائض میں سے وہ پہلا نمبر پر آ جائے، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، 5ویں پہ آ جائے. ورنہ یوں ہے کسب الحلال فریضۃ قبل الفرائض. کسب الحلال فریضۃ قبل الفرائض کیا مطلب؟ ارے بھائی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ بے پاک حلال کپڑا ہونا چاہیے، حلال زمین ہونی چاہیے. مغصوبہ زمین میں نماز مکروہ ہو جاتی ہے، غصب کیے ہوئے کپڑے میں نماز نہیں ہوتی. حلال رزق ہونا چاہیے، حلال پانی ہونا چاہیے. تو چوری کے پانی سے اگر کوئی وضو کرے تو نماز کے اندر تقوی طہارت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اس لیے فرمایا یہ بعد الفرائض ہے، حقیقت میں یہ قبل الفرائض. تو خیر انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئندہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا کہ حلال رزق یہ تمام فرائض سے پہلا فرض ہے. اس کو قرآن نے طیب کے لفظ سے استعمال فرمایا، حلالا طیبا. اسی لیے ہم حلال کے ساتھ طیب کو جوڑتے ہیں. اللہم انا نسألک رزقا حلالا طیبا. ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ آپ حلال بھی دیجئے، طیب بھی دیجئے. حلال اور طیب کے درمیان کیا فرق ہے؟ حلال اور طیب کے درمیان کیا جوڑ ہے؟ حلال اور طیب ان دونوں میں کیا لین حکمت ہے؟ انشاءاللہ آئندہ کہا جائے گا. اس لیے آپ علیہ السلام نے بھی صاف وضاحت فرما دیا. حلال کیا ہے واضح ہے، حرام کیا ہے واضح ہے. حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ اگر کوئی اپنا کھانا کھاتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے، اعمال انجام دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے فائدہ مرتب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.